میں تمام بھائی صاحبان کو اور اپنی بہنوں کو اس باسعادت سفر کے انتخاب اور اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے یہ آسانی سے گزرے اور ہم تمام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہماری ایک ٹیم ہے، میں اسی ٹیم کا حصہ ہوں، تو ہم عالم تو نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بیسک مناسک ہے ہمارے، جس کے اوپر ہمارا کوئی جو مسئلے کا اختلاف ہے وہ، اور اس کے ساتھ جو اس کا عملی حصہ ہے جو کہ آج کل کے حالات میں حرمین شریفین کی جو اس وقت وہاں پہ جو رش ہوتا ہے یا جو ان کی حرم کی جو بلڈنگ کی ڈیزائن ہے ان کے مطابق آپ کو اتنی رہنمائی دے سکیں کہ آپ کا وہاں پہ قیام اور مناسک کی ادائیگی جو ہے وہ آسان سے آسان ہو سکے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ابھی تک کرونا کے 2 سال کے علاوہ کافی سالوں سے ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ ہم سعودی عربیہ بھی جاتے ہیں حاجی صاحبان کے ساتھ اپنے طور پہ۔ ہمارا والنٹیئر گروپ ہے، ہمارا گورنمنٹ سے اس طرح سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم گورنمنٹ حاجی صاحبان کی خدمت کرتے ہیں، یہاں پہ بھی کرتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے سے، اور وہاں پہ بھی جا کے رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے بلڈنگ میں، کیونکہ وہاں پہ بہت کم ٹرینر جا سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے طور پہ ایز اے والنٹیئر جا کے وہاں بلڈنگ میں بھی الحمدللہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ جب حج کی قریب جا کے تو تمام حاج صاحبان کو ایک سیشن وہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ہم باقاعدہ اس کا ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ صرف تھوڑا سا ایک چیز میں ہلکی سی کہوں گا، قاری صاحب نے آپ بتائی ہے، جو ہمارا وہاں پہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق ہمارے حاج صاحبان ماشاءاللہ بڑے جذبے سے، بڑے اخلاص کے ساتھ قربانی دے کے حج کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے حاج صاحبان ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میں سے اس سے پہلے کس بھائی نے حج کیا ہوا ہے اور عمرہ؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد ہے، اس کا مطلب آپ کافی حد تک جو ہے وہاں پہ حرمین شریفین کے ساتھ اور جو وہاں پہ حج عمرے کی ادائیگیوں سے واقف ہیں۔ جو بھائی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی دے سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ جو میرے بھائی پہلے جا چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک پہلو ہے انتظامات کا، کہ وہاں کی حکومت، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو وہ وہاں حاجی صاحبان کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ قیام جو آسان ہو، اچھا ہو، ایک وہ پہلو ہے جس میں ان کا کردار ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے اخلاق کا، اپنے صبر کا اور اپنے تعاون کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں مقامی انتظامیہ کے ساتھ، اور یہ عین ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، جیسے وہ ہماری رہنمائی کریں، جیسے ان کی بات مانیں، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر جو ہے حرم میں جگہ فل ہوگی ہے، اس طرف آپ نہیں جائیں، دوسری طرف چلے جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ان کی بات مانیں اور دوسری طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ ان کو پورے کیمروں کے ذریعے سے انہوں نے آپریشن روم بنائے ہوئے ہیں، وہ صاف رکھ رہے ہوتے ہیں کہ حرم کے کس حصے میں کتنا رش ہے۔ اس سے پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، جس طرف آپ کی رہنمائی کی جائے آرام سے اس طرف چلے جائیں۔ دیکھیں ابھی بہت ساری چیزوں میں اللہ نے سہولت دے دی ہے، جہازوں پہ ہم جاتے ہیں، وہاں پہ بسوں پہ سفر کرتے ہیں، پہلے اس طرح نہیں تھا، بحری جہاز جاتے تھے، بڑا مشکل سفر تھا، لیکن جتنی سفر کی آسانیاں ہو گئی ہیں اتنا وہاں پہ رش بھی ہو گیا، اور اس میں بری بات بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے، جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں، تو پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، اس لیے جو آ رہے ہیں وہ اب وہاں پہ انہوں نے سارے یہ عمل کرنے تو ہیں، تو ہم نے مل کے کرنے ہیں، تو اس لیے یہ والا جو حصہ ہے جو ہمارے ادا کرنے والا ہے، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنی ذہن میں بنایا ہوا جو پروگرام ہے اگر وہ فالو نہیں ہو رہا، کہ میں نے روز عمرہ کرنا ہے، روز اتنے طواف کرنے ہیں، میں نے جلدی جانا ہے، جلدی آنا ہے، تو اس کو وہاں جا کے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے، کسی کام میں جلدی نہ کریں اور تعداد پہ نہ جائیں۔
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی عمل میں تعداد کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کا، نیتوں کا اور معیار کا روا ہے کہ تھوڑی عبادت ہوئی، معیاری ہوئی، ٹھیک ہو گیا، باوقار طریقے سے ہوئی، بھاگ دوڑ سے نہیں ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ، باقی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہوئی. آپ کو اگر اپنا ایک نفلی عبادت پہ تھوڑا سا رکنا پڑ جاتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تو میرے خیال میں وہ زیادہ افضل ہے. کیونکہ ایسے تو یہ وہاں پہ ہم نے نا ٹریننگ کر کے آنا ہے. آپ دیکھیں حج عمرے کا اثر ہماری معاشرے کے اوپر نہیں ہو رہا. بہت سارے ہمارے بھائی ہر سال دیکھیں نا لاکھوں میں کر کے آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو وہاں پہ بیسیکلی تو یہ طبیعت کا ہے نا اکٹھے رہنے کی، اکٹھے عبادت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، تو وہاں پہ ہم یہ پریکٹس کر کے نہیں آتے اور پکے ہو جاتے ہیں. تو پھر واپس آ کے بھی ہماری تعداد اور سپیڈ سڑکوں کے اوپر، ٹریفک میں، دفتروں میں، گھروں میں، ہر جگہ ویسے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے دیکھا پریکٹیکلی جو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم عادی ہوتے ہیں نارمل دیکھیں نا زندگی میں چلنے پھرنے میں، تیز چلے گئے، سپیڈ پکڑ لی، دوڑ بھی لگا لی، لیکن ہماری فیملیز کو ساتھ عادت نہیں ہوتی تیز چلنے کی یا ہمارے ساتھ ساتھ ہر وقت ہر کام کرنے کی. نا عام طور پہ ہم خواتین کی سپیڈ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں جو فیملی والے ہوتے ہیں وہ خود تو انہوں نے سپیڈ ٹھیک رکھی ہوتی ہے اپنی نا، جو صاف لگایا ہوتا ہے، تو فیملیاں جو ہے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی مشقت ہے دیکھیں نا ہماری فیملیز کے لیے، خواتین کے لیے. تو یہ آپ نے اپنے فیملی کا، خواتین کا اور اپنے جو بزرگ جو جا رہے ہیں جو ایج میں زیادہ ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان کی ایج کے مطابق آپ نے ہر چیز پلان کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی وجہ سے ان کو ساتھ آپ نے رگڑا نہیں لگانا. ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے نفلی عبادت سے زیادہ ہوگا جو اچھی عمر والے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ آپس میں بھی نہیں جھگڑنا، اور اسپیشلی اپنی فیملیوں کے ساتھ نہیں جھگڑنا. اکثر لوگ وہاں میاں بھی بہت جھگڑتے ہیں. یہاں گھر میں تو کام چل جاتا ہے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بچ کے رہنا ہے وہاں پہ. وہاں کی پھر لڑائی پکی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اللہ کے گھر میں اگر صبر نہیں کیا ہم نے مل کے تو پھر گھر آ کے بھی نہیں ہوگا تمہارا صبر. تو وہاں یہ بھی پریکٹس کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوشش کرنی ہے. بہنیں میری جو ہیں وہ ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہاں پہ ان کی زیادہ تر لڑائی آپس میں یا اپنے فیملی کے جو میل ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے شاپنگ کے اوپر. کہ وہ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا اپنی اماں سے یا بہن سے کہ میں لے کے آؤں گی چیزیں، تو وہ یہ جو شاپنگ والے جو چیزیں نا، یہ برائے مہربانی میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہاں پہ جا کے نہ کریں. ہر چیز ہمارے ملک میں وہی مل رہی ہے جو سعودیہ میں ملتی ہے، زیادہ تر چائنا کی اور ایسی ویسی ہے بس. تو پاکستان میں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انشاءاللہ کریں گے نا اس چیز کو. حج جو ہے نا اصل میں اخلاقی تربیت ہے. میں آپ کو بتا دوں، میری بات آپ کو حج کے دوبارہ واپس آ کے پھر یاد آئے گی. جب آپ دوبارہ انشاءاللہ گجر خان پہنچ جائیں گے پھر آپ کو میری یاد آئے گی کہ کسی بھائی نے بتایا تھا کہ یہ عبادت سے زیادہ تربیت ہے اور امتحان بھی ہے. جس کی وہاں پھرتیاں ختم نہ ہوئیں، چلاکیاں، وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوئی. جو اس حج میں ایک دفعہ بالکل اللہ کے سامنے جھک گیا اور سادہ ہو گیا، اپنی پوری پرانی وائرنگ اتار آیا اور نئی وائرنگ لے کے آ گیا. جو کمپیوٹر سمجھتے ہیں نیا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، اولڈ سافٹ ویئر نیو سافٹ ویئر، تو جو اپنا وہاں سے سافٹ ویئر چینج کرا کے آ گیا وہ خوش قسمت ہوگا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حج مبرور کی نشانی بھی اس کو نظر آ جائے گی اور ساری زندگی اس کو اس چیز کا فائدہ بھی رہے گا. اور جو خدمت کر کے وہاں پہ رہے گا، قربانی کر کے اور اللہ سے دعا کرے گا. کئی میں نے حاجی دیکھے ہیں جو رج کے آ جاتے ہیں وہاں سے، کہتے ہیں اب دوبارہ نہیں، مطلب پورا ہو گیا صاحب نا، تھک جاتے ہیں نا محنت کر کر کے. تو وہ پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ چلو میرا بندہ ہے، فرض ادا ہو گیا، دوبارہ نہیں چاہتا نا. لیکن جو بار بار جانا چاہتے ہیں یا ایک بھی قبول کرانا چاہتے ہیں تو وہاں دوسروں کے کام آئیں، بھلائی کے کام کریں، صبر والے کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار بلائے گا. میں نے ابھی بھی، اللہ ہر سال بلاتا ہے تو ہم ابھی وہاں جا کے سوائے عمرے کے اور حج کے فرائض اور واجبات کے ہم کوئی اپنا عمل نہیں کرتے. سارے حاجی صاحبان کو ٹائم دیتے ہیں وہاں پہ جب بھی اللہ قبول کرتا ہے. لیکن وہ دیکھو جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ساروں کا ثواب تو ہمیں مل رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی ہی خدمت کا تو درجہ ہی کچھ اور ہے نا، اس کا حساب کتاب تو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ کیا ملا کیا نہیں ملا.
تو جو آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ قبول بھی ہو اور بار بار ہو، وہ لالچ نہ کرے وہاں عبادت کا، وہ صرف اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرے، پھر اللہ کو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار بھی بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھے اسباب بناتا ہے کہ اس نے کیسے بلانا ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح سے حاجیوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا، اس طرح سے بار بار اللہ اپنے گھر بلائے گا، لیکن وہ بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ایک فلائٹ وہ والے حاجی صاحبان ہوں گے جو یہاں سے ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہ نارمل کپڑوں میں جائیں گے، اپنے ساتھ اسی طرح ایک بیگ بک کرا کے جائیں گے، ایک ہینڈ کیری لے کے جائیں گے جہاز کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ اپنا 8 دن کا قیام کریں گے، اور پھر جو ہے وہ بسوں کے اوپر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور بیر علی سے انشاءاللہ تعالیٰ بسیں وہاں رکتی ہیں، باقاعدہ بہت بڑی مسجد ہے جو میقات ہے مدینہ منورہ کا، وہاں پہ آپ انشاءاللہ اپنا احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، جو حاجی صاحبان جن کی فلائٹ جدہ کے راستے سے ہوگی وہ یہاں سے پاکستان سے پوری تیاری کریں گے، جہاز میں فلائٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب فلائٹ سٹیبل ہو جاتی ہے اور سعودی عربیہ کے قریب ہو یا سعودی عربیہ میں داخل ہو جائے، اگر آپ کو نیند آنے کا خطرہ نہیں ہے تو جاگ رہے ہیں، تو آپ پھر اس وقت نیت اور تلبیہ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی 1-2 فلائٹ بھی اگر کینسل ہو جائیں تو وہ پھر اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہو گھر سے ہی اور نیت بھی کر لی ہو تو مسائل ہو سکتے ہیں نا، پھر آپ احرام اتار نہیں سکتے جب تک آپ اگلی فلائٹ میں جاتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ فلائٹ جب سٹیبل ہو جاتی ہے میقات سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، پھر آپ حالت احرام میں آ جائیں گے۔ خالی لباس پہننے سے اور جو ابتدائی تیاری سے آپ حالت احرام میں نہیں آئیں گے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کپڑے پہن لیے تو شاید ہم حالت احرام میں آ گئے ہیں، اس سے نہیں آتا پتہ، وہ ایک لباس ہے، وہ ایک حصہ ہے حالت احرام میں آنے کا۔ تو وہاں پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ میقات کا اعلان بھی جہاز میں ہوتا ہے، پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے جو ہمارے راستے میں آتا ہے، اور پھر جب آپ بالکل میقات کے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں دوبارہ جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے، اور اس وقت آپ تیار ہو جاتے ہیں نیت کریں۔ اچھا جی، ابھی آپ نے دونوں صورتوں میں جو تیاری کی، سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے جی؟ حالت احرام میں آنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے کچھ مستحب اعمال ہم کریں گے، ناشن تراشنا، سارا جو ہے بال وغیرہ ایکسٹرا جو ہے سارا نہائیں، غسل کریں، کیونکہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ٹھیک ہے ماڈرن ٹائم ہے، تو وضو ضروری نہیں ہے، غسل ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے، اور اس کے بعد جو احرام کا لباس ہے جن کو ہم 2 چادریں کہتے ہیں وہ آپ پہن لیں گے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے باندھ کے نہیں جانا چاہتے، ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جگہ بنی ہوتی ہے، واش رومس بھی ہوتے ہیں، مسجد بھی ہوتی ہے، چینج کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے پہن کے جا سکتے ہیں، سیدھی گاڑی اپنی ذاتی گاڑی لے کے جا رہے ہیں ایئرپورٹ تک، تو گھر سے پہن کے بھی تیار ہو کے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نفل جو ہے وہ گھر میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جو نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا میقات سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو آپ حالت احرام میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ اچھا، ابھی جو نیت کے الفاظ ہیں یہ عربی میں بھی ہیں، آپ کتابوں میں دیے ہیں، یاد کر لیں، ادروائز آپ اردو میں نیت کریں تاکہ آپ کو نیت کا بھی پتہ ہو کہ نیت کے الفاظ کیا ہیں۔ اس عمرے کی نیت کے الفاظ کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے قبول فرما۔ 3 چیزیں ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے یا دکھانے کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو آگے پورے 40 دن کام آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے آسان فرما، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستے آسان بھی رکھے ہوئے ہیں، مشکل بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ جہاں پہ عبادت کے اوپر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو تو جو بھی عبادت کا آسان طریقہ سنت مبارکہ میں ہے اس کو اپنانا چاہیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔
دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر امت کا اجتہاد ہو جائے، علماء کرام اجازت دے دیں اور انتظامیہ اس کے اوپر آپ کو سہولت دے رہی ہو تو وہ سہولت لینی چاہیے. جیسے قربانی ہے نا، تو اب قربانی کے جو حالات ہیں وہ خود کرنا بڑا مشقت والا کام ہے اور اس میں مسئلے بھی ہوتے ہیں، فراڈ بھی ہوتے ہیں. تو جب انتظامیہ نے اور علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ آپ بینک کے تھرو کر لیں، یا جیسے پہلے سالوں میں، اس سال نہیں ہو رہی، آپ نے خود وہاں جا کے قربانی کے پیسے جمع کرانے، ورنہ ہماری گورنمنٹ خود پیسے جمع کر لیتی تھی اور وہاں پہ سینٹرلائز کسی بینک کو دے دیتی تھی. کرتی وہاں پہ کمیاں ہی ہیں قربانی سے، پھر وہ گوشت بھی بانٹتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو آسانیاں ہیں جو اوقات کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں، ان آسانیوں کو خود مشکل میں نہ تبدیل کریں. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس سے پھر آپ کے باقی جو مناسب ہوں گے وہ بھی آپ کے مشکل ہو جائیں گے، ٹائم تنگ ہو جائے گا نا، اور سفر چلنے کی وجہ سے تھکاوٹیں زیادہ ہو جائیں گی، پھر پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. ایک بندہ اگر جو مین فیملی کو سنبھال کے جا رہا ہے، اگر وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرے گا، اس کی وجہ سے پھر پورا گروپ ڈسٹرب ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ترتیب آپ نے وہاں ضرور فالو کرنی ہے کہ یہ اللہ نے آسانی دے دی ہے تو اس کو آسانی کر دی. دیکھیں نا، ابھی تو جہاز بھی تو ویسے آسانی ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا. تو ابھی آپ سوچیں ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اونٹ پہ جانا ہے پاکستان سے، تو کیا ہم سارے اونٹوں پہ جا سکتے ہیں؟ ورنہ پہلے تو پرانے وقتوں میں تو صحابہ کرام اونٹوں پہ جاتے تھے نا اور گھوڑوں پہ جاتے تھے. تو اب اللہ نے اگر جہازوں کی آسانی دے دی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے رش بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ منسلک جو جتنے انتظامی امور ہیں ان کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ انتظامیہ کی مخالفت نہیں کرتے. میری بات سمجھ گئے؟ یہ وہاں پہ جا کے آپ کو میری بات یاد آئے گی. بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے مشورے دیں گے کہ آپ یہ والا کام بھی خود کریں، یہ کام پورا ایسے کریں، بھاگ دوڑ کریں، تو اس میں آپ کو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہمارا عمرہ بھی اور حج بھی اور پورا سفر. اچھا، جب آپ انشاءاللہ نیت کر لیں گے تو پھر آپ 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں گے. جب آپ تلبیہ 3 دفعہ پڑھ لیں گے اس وقت آپ کی حالت احرام والی جو کیفیت ہے وہ شروع ہو جائے گی. ابھی آپ مجھے امید ہے ماشاءاللہ تلبیہ خوب پڑھ رہے ہوں گے کہ نہیں پڑھ رہے؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا، تلبیہ کا تھوڑا سا نا معنی ذہن میں رکھیں. یہ معنی کیوں ذہن میں رکھنے ضروری ہے؟ اور تلبیہ جو ہے یہ حج عمرے کا ترانہ ہے، یہ ضرور آپ نے خواتین نے بہت دھیمی آواز میں جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، اور مرد حضرات جو زور سے. لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے مرد حضرات آج کل بہت شرمیلے ہو گئے ہیں. کوئی آپ کو گھر سے لے کے فلائٹ میں، بسوں میں عمرہ کرنے تک کوئی حاجی آپ کو جوش و جذبے سے تلبیہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گجر خان کے بھائی جا رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں. دیکھیں نا، آپ کا تقریباً گروپ اکٹھا ہے یا الگ الگ ہے فلائٹ میں؟ ابھی تک نہیں پتہ چلا. تو چلیں جو بھی بھائی ہو تو کم از کم آپ جس گروپ میں، جس فلائٹ میں، جس بس میں ہوں، اس بس کو تو جگا سکتے ہیں نا. تو تھوڑا سا دیکھ کے کہ جب حاجی سو نہیں رہے، لائٹیں آن ہیں جہاز کی، اور بس میں تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے جو جدہ سے مکہ مکرمہ کا ہے. مدینہ منورہ کا تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نا کہ جب حاجی ساتھ والے جاگ رہے ہیں تو تلبیہ زور سے پڑھیں. یہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. اور یہ جب صحابہ کرام جا رہے تھے مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کرنے کے لیے، آخری حج جو تھا آقا علیہ السلام کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسپیشلی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صحابہ کرام کو بتائیں یا رسول اللہ کہ زور زور سے پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہر چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے صحابہ کرام پڑھتے تھے. اچھا، اس کے معنی ابھی آپ دیکھیں کتنے زبردست ہے. اور یہ لبیک جو ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ وہ کلمات ہیں جب ہم کسی کو ربک میں کوئی پکارے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں. دیکھو نا، روزمرہ میں بھی یہ جو زبان استعمال ہوتی ہے، تو جب جیسے استاد بلائے، والدین بلائیں، 2 افراد کسی کو بلائیں، تو وہ آگے سے جب آپ نے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہو تو یہ بلانے پہ ہوتا ہے. ہم کہتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے نا، کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے میری درخواست تو اللہ نے مجھے بلایا تھا. ابھی آپ یہ سوچیں کہ اب اللہ نے بلا لیا تو اس کے جو اقرار میں اور اس کے پاس جاتے ہوئے جو ہم نے الفاظ کہنے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے. یہ اس گرامر میں آتے ہیں،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आप देखो ना, हाजिर हम किसको कहते हैं? जो पूछ रहे हैं ना कि हाजिर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आ रहे हो या नहीं आ रहे, मेरी बात समझ गए? तो ये नॉर्मल अल्फाज नहीं है, ये आपने अल्लाह ताला को आप बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कि अल्लाह तूने मुझे बुलाया था, मैं आ रहा हूँ। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर आप हमें कोई पाकिस्तान में कोई VIP अपने दफ्तर में बुलाए, कोई वज़ीर आज़म बुलाए, या इवन MP MLA को मिनिस्टर बुला ले, हैं गाँव को कोई बड़ा बुला लेते हैं, हम कितने बेचैनी और खुशी से जाते हैं। क्यों जी? ऐसे ही है ना। अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो खुशी से हम जाते हैं, अगर हालात ख़राब हों तो फिर टेंशन भी होती है अगर थाने वाले बुला लें तो। ऐसे ही है ना। तो ये तो हम तो खुश है ना, अल्लाह की रहमत है ना, तो अल्लाह करीम, अल्लाह ने हमें बुलाया है। तो ये वो जोश और जज्बा इसमें आना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क, बेशक हर तारीफ और हर नेमत तेरे ही लिए है और तेरे ही लिए बादशाहत है। ठीक है, ला शरीक लक, और तेरा कोई शरीक नहीं। तो ये आपने किताबों के ऊपर ना तर्जमा भी दिया हुआ है, इसको पक्का कर लें। जब आप अरबी पढ़ रहे हो तो दिल में आपके ये साथ साथ तर्जमे का असर होना चाहिए। जब आप ये करेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला आप उस कैफियत में चले जाएंगे। ठीक, तो अभी इंशाल्लाह हम इसको पहले मैं पढ़ता हूँ, आपको ना वो मैं साथ इसके दरमियान में जो वक्फा आना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे पीछे पीछे इंशाल्लाह पढ़ते जाए, हम दोहराते हैं इसको। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है जी, इसी तरह मिलके इंशाल्लाह आपस में आवाज मिला के पढ़ना है। अच्छा जी, ये हराम की पाबंदियां ये किताबों में भी दी हुई है ना, ठीक हो गया। मर्द का सर नहीं ढांपना, विग वगैरह अगर पहनना है वो नहीं पहनना, खातून का कपड़े से चेहरा नहीं ढांपना। वैसे जो जिन एरियाज में ख़वातीन हमारी बहनें पर्दा बहुत ज़्यादा अगर उनका है तो वो फिर ना एक कैप पहन लेती है ऊपर, उसके ऊपर से जो है अपना नकाब कर लेती है, लेकिन सुन्नत मुबारका में चेहरा कवर नहीं होना चाहिए। इनके अंदर ना बड़ी हिकमतें हैं, ये जो अमल है ना सारे हज उम्रे के, ये भी मैं आपको थोड़ा सा साथ बताऊंगा कि ये जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से हमें हराम से तो वैसे ही मना किया है ना, कुछ चीज़ों से आप देखेंगे तो हलाल में भी हज उम्रे में अल्लाह रोक देता है। तो इसमें हमारी असल में प्रैक्टिस है कि हमने नॉर्मल ज़िंदगी में माशरे में कैसे रहना है। नाखन या बाल का काटना, देखें एहराम में हालत में आने से पहले काटना सुन्नत है, ठीक है, तैयार होना, साफ सुथरे होना, अच्छे लगना वो सुन्नत है। लेकिन जब हालत एहराम में आ जाएंगे तो फिर वही चीज़ें बनाओ श्रृंगार या जीनत जो है वो मना है। खुशबू लगाना, अच्छा पहले आप जब तैयार हो रहे हैं उस वक्त खुशबू लगा सकते हैं, जब अल्बास पहन रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, उस वक्त खुशबू लगा सकते हैं और लगानी भी चाहिए, ठीक है, सही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। सिला हुआ कपड़ा मर्द हज़रात नहीं पहन सकते, जिस चप्पल से पाँव की ऊपरी हुई हड्डी जो है वो कवर वो नहीं पहन सकते। आजकल स्पेशल जूते चप्पलें हर जगह से मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छे चप्पल लेके जाएं जो आपको उम्रे में भी काम आए और थोड़ा सा यहाँ पहन भी लें, प्रैक्टिस कर लें पहले, और हज में भी, ताकि आपके पाँव भी ख़राब ना हो, आरामदेह भी हो, वाशरूम वगैरह में स्लिप होने वाले ना हो, ठीक है। दाना का साथी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वाशरूम वहाँ पे टाइलों वाले होते हैं, ठीक है।
اچھے جوتے لے کے جائیں ساتھ. ویسے بھی حج کی تیاری میں لباس میں آپ نے بچت نہیں کرنی ہے. بہترین اچھے کپڑے لے کے جائیں, مہنگے ترین جو آپ لے جا سکتے ہیں. شلوار قمیض بھی موسم کے مطابق ویسٹ کوٹ لے جائیں. مدینہ منورہ میں وہاں پہ اچھا موسم ہوتا ہے, حرم میں بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں تھوڑا سا گرم ہوتا ہے موسم, حرم میں بھی ہر جگہ اے سی نہیں ہوتے, کھلی جگہوں پہ ہوا نارمل ہوتی ہے. لیکن اچھی طرح سے تیار ہو کے جائیں, اچھا لباس لے کے جائیں. ہمارے پاکستانی نا تھوڑا سا اس میں خیال نہیں رکھتے. خشکی کے جانور کا شکار وغیرہ نہیں کرنا وہاں پہ, اس کی ممانعت ہے. میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہاں پہ نہیں کریں حالت احرام میں. حرم کے حدود میں پودے توڑنا, ان کے پتے توڑنا یہ بھی منع ہے. لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا. اس کا سب سے زیادہ وہاں پہ ڈر ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کا نا. اور خام خواہ میں نفس ہمارے جو ہیں اور شیطان جو ہے نا, یہ آپ کو وہاں پہ بار بار اس چیز پہ لائے گا, اور آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ میں حق پہ ہوں, میں جائز بات کر رہا ہوں. تو جائز بات کرتے ہوئے کسی کو زور سے کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے, تو جیسے ہی زور والا لہجہ ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف سے بھی آگے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہت دھیمے لہجے میں خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں, لوگوں سے تعاون کریں, اور کسی کو اچھی چیز بھی بتانی ہے تو اس کو بتائیں جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. ہر کسی کو وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے, لوگ برا محسوس کرتے ہیں. حرم کی حدود میں گری ہوئی چیزیں نہ اٹھائیں, وہ جو بھی انتظامیہ ہے خود ہی گری ہوئی چیزیں اٹھا کے لوگوں تک پہنچا دیتی ہے. اچھا, اسی طرح جیسے نارمل عبادت میں بھی کفارہ ہوتا ہے, اس کا بھی کفارہ ہے. جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں اس کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے, اس چیز کو ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن جن چیزوں میں ہمیں ایک بکرا یا جس کو دم کہتے ہیں وہ دینا ہے, وہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. خشکی کا شکار کرنا, ٹھیک ہے جی, نکاح کرنا, یا یوم نحر سے پہلے حجامت کا لینا, جو ترتیب ہے اس دن سے پہلے جو ہے. اسی طرح اگر ازواجی تعلقات ہو جائیں تو اس کا بدنہ اونٹ جو ہے اس کا کفارہ ہے. اور اگلے سال جو ہے وہ حج کرنا ہوگا ساتھ, یہ سخت ہے تھوڑا سا. کچھ جائز اعمال بھی ہیں, یہ کتابوں میں بھی دیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بلا وجہ نہیں پریشان ہونا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احرام کے جو کپڑے ہیں یہ احرام نہیں ہے, یہ اس کا لباس ہے. تو خدا نہ خاصا اگر خراب ہو جائیں, اگر آپ ان کو دھو نہیں سکتے ہیں تو بدلی ہو سکتے ہیں. احرام کے کپڑے تبدیل کرنے سے حالت احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ غسل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ صابن نہ لگائیں کیونکہ اس میں خوشبو بھی ہوگی, اور بلا وجہ مل مل کے جو ہے وہ بال نہ ٹوٹیں. لیکن ایک فریش ہونے کے لیے آپ شاور لے سکتے ہیں. آج کل ہر جگہ جو ہے وہ شاور اور فوارے لگے ہوتے ہیں. مسواک کرنا, باقی ساری چیزیں, کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے. یہ اس وقت جو ہمارا لیٹسٹ جو حرم ہے, یہ آپ دیکھیں, یہ خانہ کعبہ ہے جہاں پہ یہ والا جو حصہ ہے, یہ اس کو باب فات کہتے ہیں. یہ ذرا بعد میں ایکسپینشن ہوئی تھی تو بڑا حصہ ہے مسجد کا. تو عام طور پہ جب نارمل دنوں میں آپ وہاں رہ رہے ہوں گے تو جمعے کے لیے اور عام نمازوں کے لیے یہاں پہ زیادہ جگہ ہوتی ہے. یہ گیٹ کے سامنے ہے, جو کلاک ٹاور ہے نا اس کے بالکل سامنے ہے. یہاں پہ یہ کلاک ٹاور سے ہی یہ تصویر لی ہوئی ہے. یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے نا, یہ کلاک ٹاور ہے, جو بڑے والا تصویر میں آپ دیکھتے ہیں نا بلڈنگ کے. اچھا, اس کے ساتھ یہ والے جو دو گول محراب آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ والے, یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ صفا مروہ کریں گے. یہ بھی کورڈ ہے, اس کی ملٹی سٹوری جو ہے وہ برآمدے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ والا جو ابھی جیسے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے نا, کیک کا حصہ ہوتا ہے جیسے نا, بڑا سارا کیک ہو تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا. یہ والی جو بڑی مسجد ہے, یہ والی, یہ نئی ابھی بنی ہے. اس کو کہتے ہیں ملک عبداللہ باب یا پورشن جو ہے حرم جو ہے. ٹھیک ہے, اس میں جگہ زیادہ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جو آپ میں سے حاجی صاحبان جمعے کے ٹائم پہ یا کسی نماز کے تھوڑا سا قریب ٹائم میں جائیں گے اور باقی حرم میں جگہ فل ہو چکی ہوگی, تو آپ کو پھر وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کو اس میں بھیجیں گے, تو آپ نے پھر ادھر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اس کا سامنے ہے, یہ باب فہد کا والا حصہ ہے, باب عبدالعزیز اور باب فہد کے لیے. یہ باب عبدالعزیز ہے, یہ ابھی تھوڑی سی کرونا سے پہلے کی تصویر ہے. ابھی اس کے مینار وغیرہ جو ہیں پچھلے سال جب ہم گئے تھے تو کافی حد تک بن گئے ہیں, فنشنگ اس کی ہو رہی ہے ابھی.
इंशाअल्लाह ताला जब आप, जैसे कारी साहब ने आपको बताया कि जब आप अपनी बिल्डिंग में मक्का में पहुंच जाएंगे, मदीना से जा रहे हो या जद्दा से, वहाँ पे आराम करके तसल्ली से जब आप हरम पहुँचेंगे, हरम में पहुँच के मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मांगें, अंदर चले जाएँ। आपके पास जो बैग होगा शूज़ वाला, उसके अंदर अपने जूते डाल दें और अपने साथ रखें कमर के पीछे। उम्रे के दौरान, पहले उम्रे में आपने जूते जो है वो रैक्स वगैरह में नहीं रखने, क्योंकि वापस उस जगह पे जाना फिर मुश्किल होता है। आपका उम्रा मुकम्मल होगा तो आप मरवा से निकल रहे होंगे, ठीक हो गया। तो जूते जो है अपने ज़ाती इनफरादी अपने अपने बैग पे, छोटे बैग में लटका दें, ठीक है जी। और यहाँ पे आप सारे फैमिली मेम्बर जो है, आपको यकीन होना चाहिए कि आपके पास अपना कार्ड भी हो, सब्ज़ वाला या नीले वाला जो मिलेगा, आपके पास अपनी बिल्डिंग का गत्ते वाला कार्ड भी उसी में डाला हो, वो भी हो। और अगर आप फ़ोन ले चुके हो, सिम वहाँ की ले चुके हैं, तो आपस में आप सब के नंबर सेफ हों, फैमिलीज़ के भी, ख़वातीन के भी, आपको बुज़ुर्गों के, सब ये राब्ते में हों। और अलग होने की सूरत में ये आपने तय करना है कि अगर हम अलग हो जाते हैं और अपना अपना उम्रा अदा करते हैं तो फिर वापस कहाँ मिलना है, ठीक हो गया। वो जिस रास्ते से आप आएंगे, जो भी बस स्टॉप आपको मिला होगा, उसके बाहर, हरम के बाहर अभी हर तरफ जो है वाशरूम्स होते हैं, उनके नंबर होते हैं, वो आपने तय करके वहाँ पे जाना है। आराम सुकून से, जल्दी नहीं करनी कि जो भी साथी लेडीज़ में से हो या जेंट्स में से हो जो अलग हो जाए, वो उम्रा करके वहाँ पहुँचे, दरमियान में इंतज़ार नहीं हो सकता, वहाँ एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल होता है, उससे आपका उम्रा भी ख़राब होगा, उससे परेशान भी ना हो, ठीक है। जब सीखा होगा, पता होगा, पूछ भी लेते हैं बंदा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो किसी से पूछ लेते हैं। हमारी सारी कौमों के लोग वहाँ पे उम्रा अदा कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ही उम्रा करके पहुँच जाए, ठीक हो गया, ताकि आपकी अदायगी भी हो जाए और परेशान भी ना हो, अलग भी ना हो। अच्छा, जब आप इंशाअल्लाह ताला हरम में दाखिल होंगे तो आप पहले वाला सेम जो मैंने जैसे आपको दिखाया है, बाबे फहद वाला या बाबे अब्दुल अजीज वाला, वो आप क्रॉस करेंगे, फिर आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आएंगी नीचे उतरती हुई। एलिवेटर भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। इसका मतलब ये होगा कि अभी आप मताफ में दाखिल होने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो जैसे उलमा किराम आपको बताते हैं दुआ मांगने का तरीका, तो आप नज़रें नीची करके जाते जाएं आगे। जिस रास्ते से आप नीचे जा रहे होंगे उसके इर्द गिर्द ना टेपें लगी होती हैं आमतौर, आपको थोड़ा सा फील होगा, तो वो उन्होंने रखा होता है ताकि हाजी रास्ता बंद ना करें। तो जब आप वो कॉरिडोर में से टेपें लगी होंगी, ये वाले जो जगह है ना, यहाँ से जब आप आगे जा रहे होंगे उतर के, ये वाली जो लाइन है, ये इधर भी, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी प्लास्टिक की टेप आपको फील होगी लगी हुई है वो स्टैंड के ऊपर। जैसे ही वो ख़त्म होगी और आपको फील हो रहा होगा कि आगे लोग चल रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि आप अभी मताफ के उस हिस्से में जहाँ तवाफ हो रहा है, वहाँ पे फिर आपने उस टेप को क्रॉस करके जब खुला सेन होगा तवाफ वाला, तो दाएं बाएं हो जाए, राम सुकून से खड़े हो जाए, वहाँ पे दुआ मांगे और तसल्ली से दुआ मांगे। जो पहली दफ़ा जा रहे हैं, सारी वैसे पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो पहली नज़र खाना काबा के ऊपर डाल के उम्मत से शुरू हो, अल्लाह से पूरी दुआएं मांगे और अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे। हम दुआएं भी बड़ी कंजूसी से मांगते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। छोटी दुआ मांग लेता हूँ, अपने लिए मांग लेता हूँ, मेरी बात पे अल्लाह ने पता नहीं सारी मुसलमानों का भला नहीं करना ना। हम सोचते हैं ये कि नहीं सोचते? तो पूरी उम्मत से शुरू करें, क्योंकि जो भलाई आप उम्मत के लिए मांगेंगे हम उसमें खुद आ जाएंगे, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि वहाँ जाके अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, झुक जाएं कि या अल्लाह बस अभी मैं बेबस हूँ इस उम्र के इस हिस्से में, हमें माफ़ फरमा और ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद है, जैसा तू चाहता है कि तेरा बंदा या बंदी हो, ठीक है जी। और अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, सेहत के लिए मैक्सिमम दुआएं मांगे, आखिरत के वो दर्जे मांगे जो सबसे आला तरीन है, दुनिया में भी अपने रिस्क में, अपनी इज्जत के वो दर्जे मांगे जो सबसे ऊंचे हैं, नीचे छोटे लेवल के काम नहीं मांगे, ठीक है जी। ये इस तरह से ये बरामदों का ना ये नज़ारा होगा ऐसे जब आप जाएंगे। ये देख रहे हैं आपको, ये वाले सिटिंग एरियाज है और ये वाले तवाफ वाला है, ये वाला, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला इस तरह से सारा मंजर होगा वहाँ।
یہ عربی کی دعا ہے پہلی نظر کی، اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. اپنی زبان میں دعائیں مانگے وہاں پہ. ایک سنت مبارکہ والی دعا ہے ربنا آتینا والی، وہ جو میں آپ کو دعا میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ عربی دعائیں اگر سمجھ کے مانگ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی زبان میں مانگے، پراری میں مانگے، جو آپ کو جس سے آپ کو صحیح اللہ سے کمیونیکیشن ہو. دیکھیں ابھی ہم کبھی آپ نے دیکھا نا، ہم چلو اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے تھوڑی سی توفیق دی. ہمیں کوئی بندہ کہہ دینا سر میں نے یہ کام ویسے تو بندوبست کیا ہوا ہے، فلانے کو بتایا ہوا ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی ذرا کوشش کریں اگر ہو جائے. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، میں نے نہ کر سکا تو یہ کروا لے گا. لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو فون کر کے کہہ دینا کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا، میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا، تو کل پوچھوں گا آپ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فکر پڑ جاتی ہے نا کہ یہ کل پوچھے گا دوبارہ. تو اللہ سے یہ نہ کرنا کہ میں ویسے تو خود بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر اللہ مدد کر دے گا تو چلو آسانی ہو جائے گی. نا یہ اس طریقے سے اللہ سے نہیں مانگنا. اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے کروانے آیا ہوں تو آپ سے کروا کے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس توکل اور اعتماد سے اللہ سے دعائیں مانگنا. یہ اس طرح سے یہ نماز کا ٹائم ہے. سارے بھائی صاحبان ماشاءاللہ سجدے میں گئے ہوئے ہیں. یہ خانہ کعبہ ہے، اس کا قریب والا منظر ہے سارا، اور یہ اس کے ساتھ حتیم کا ایریا ہے. آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں. حتیم جو ہے اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا، تو یہ درمیان میں کنسٹرکشن مسائل کی وجہ سے، ڈیزائن کی وجہ سے گر جاتا تھا بار بار. تو مسلمانوں نے اس کو یہ حتیم کو چھوڑ دیا اور یہ چورس جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا. یہ ورنہ تو مسجد ایسی تھی پہلے. یہ حجر اسود ہے، یہ اس کا قریب والا سین ہے. یہ کونے پہ لگا ہوا ہے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں. اچھا اب حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے نا ہماری سب کی چاہت ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی؟ تو آپ میں سے کون کون ہمت والے ہیں جو لازمی لے کے آئیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پہلے میری ہاتھ نہ کھڑے کیے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اور اگر نہ لے سکے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا، کہ نہیں ہوگا. اچھا اللہ کے بندو، یہ حجر اسود کا بوسہ لینا بڑا مطلب چاہت والا کام ہے. سنت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ سنت جو ہے استلام کی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ الفاظ کہے کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم ہے. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. مومن کے جان مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے زیادہ ہے. اس لیے ہمیں مومن کے ساتھ نیک خیال اور سلوک کرنا چاہیے. اچھا وہاں پہ جو اس وقت رش ہوتا ہے اس میں میری بہنوں سے میری درخواست ہے کسی صورت میں بھی حجر اسود کے پاس جانے کی کوشش نہ کریں. رش میں بالکل اگر خالی حجر اسود ملے تو پھر جائیں، دور سے استلام کر لیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اس کے برابر ہے. اصل میں ہم خود کیونکہ ہماری تسلی تب ہوتی ہے جب کوئی چیز ہم ہاتھ سے کر لیتے ہیں، یا جس طرح ہماری چاہت ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے اور اللہ کے نبی کی یہ چاہت نہیں ہے کہ ہم اپنی بے حرمتی کرا کے رش میں جا کے ایک دوسرے کو دھکے دے کے تو پھر سنت عمل پورا کریں، کیونکہ اس کا متبادل سنت عمل موجود ہے. جو ہم استلام کرتے ہیں نا، اگر نہیں پہنچ سکتے یا عمرے میں بھی تو وہ بوسہ لینے کے برابر ہے. میری بات سمجھ گئے؟ تو آپ جب بھی بوسہ لینے کو دل کرے استلام کر لیں. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنے کی، رش میں جانے کی؟ ہم یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون والے ایسا مانتے ہیں اس چیز کو؟ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، شکریہ. تو بس آپ نے یہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی بھیڑ میں جانا ہے. اور میری بہنیں جو ہیں بالکل اس چیز کے اوپر فخر ادا کر لیں. آپ کو زندگی میں اگر اللہ نے فزیکلی بوسہ کروانا ہوا تو ضرور موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے رش میں نہیں جانا، وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور خواتین کے لیے. یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ملتزم. خانہ کعبہ کے دروازے اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ادھر بھی دعا کرنا چمٹ کے سنت مبارکہ ہے، لیکن ان حالات میں آپ اس کی لائن میں کھڑے ہو جائیں سیدھ میں، پیچھے جہاں پہ طواف نہ ہو رہا تو وہی نیت کر کے وہاں پہ آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ویسی قبول کرے گا.
جب کہیں زندگی میں رش کم ہوا موقع ملا تو پھر جا سکتے. اچھا دوسرا جو ہے حجر اسود یہ والا ہے, اس کے جو پیچھے ہے وہ رکن یمانی ہے. اس رکن سے ہم ربنا آتنا والی دعا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حجر اسود تک. یہ مقام ابراہیم ہے, اس کی باہر والی تصویر بھی ہے, اور یہ والا جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے ہوتے تھے, نفل پڑھتے تھے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی ہے. یہ اس کا اندرونی منظر ہے. یہ صفا مروہ ہے, یہ پورے اس طرح کے ہال ہے, اور ہال کے اندر یہ سبز لائٹوں والا ہے جہاں پہ مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے. اچھا جی, ابھی مناسک عمرہ جو ہے, ہماری ہر جو عبادت ہے اس کا ایک طریقہ ہے. اس میں فرض ہوتے ہیں, واجب ہوتے ہیں اور سنتیں ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا حج میں بھی اور عمرے میں بھی رکن ہیں, واجبات ہیں اور سنتیں ہیں, ٹھیک ہے. جو رکن ہے اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی, فرض کے بغیر, اور جو واجبات ہیں ان کے اوپر سجدہ سہو ہوتا ہے یا دم ہوتا ہے یا اس کا کفارہ ہوتا ہے کسی نہ کسی شے میں. اور جو سنتیں مبارکہ ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی ادائیگی ہو. لیکن جہاں کہیں انتظامی معاملات کی وجہ سے, علماء کرام کے فتووں کی وجہ سے نہیں ہے, تو ہم اس میں جو اعلیٰ ترین سنت مبارکہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی کا اور ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے, اس سنت کے ہم اہل ہو گئے. جہاں پہ بھی آپ اس نیت سے کسی عمل میں نرمی کریں گے ایک دوسرے کے لیے, تو وہ آپ کو اپنے لیے آسانی پیدا کرنا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا, 2 ارکان کون سے ہیں, کون کون بتائیں گے آج صاحب؟ ہاں جی, پہلا رکن کون سا تھا؟ حالت احرام میں آنا, ٹھیک ہے جی. تو حالت احرام میں ہم آگے ہوئے تھے, ٹھیک ہو گیا. تو پہلا رکن آپ کا یہ ادا ہو جائے گا. اب وہ رکن ادا ہو جائے گا, رکن کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے گی اس کا تھوڑا کفارہ بھی ہے اور دم کا بھی ہے, زیادہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا رکن جو ہے وہ برقرار رہے گا, چلتا رہے گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا رکن کون سا ہے؟ طواف کرنا. عمرہ جو ہے وہ طواف کے بغیر نہیں ہوگا, طواف کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ادا ہو جائے گا. پھر واجبات جو ہیں وہ کتنے؟ 2. صفا مروہ کی صحیح کرنا اور حلق یا قصر کرنا, ٹھیک ہے. خواتین کے لیے جو ہے وہ انگلی کی پور کے برابر جو ہے وہ بال کاٹنا. اور سنت مبارکہ جو ہیں وہ ملتزم کے اوپر دعائیں مانگنا اور زمزم پینا. یہ دعا آپ نے, جیسے میں نے کو بتایا کہ آپ نے پیچھے سیدھ میں کھڑے ہو کے مانگ لینی ہے, اور زمزم انشاءاللہ تعالیٰ ادھر آپ کو وافر مقدار میں ملے گا, اللہ خیر رکھے. اچھا جی, ابھی آپ حرم میں داخل ہو گئے تھے, آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا مانگ لی تھی. ابھی آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے نیکسٹ طواف کے لیے. طواف ہمارا کون سے والا رکن ہے؟ دوسرے والا رکن ہے. 2 رکن میں سے دوسرے والا رکن ہے ہمارا. اچھا, یہ خانہ کعبہ کا یہاں پہ یہ تصویر جہاں سے لی ہوئی ہے حجر اسود, اس طرح سے نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ حجر اسود ہے, اور یہ اس کے سامنے مسجد کے اندر جو ہے حرم میں یہ لائٹ لگی ہوئی ہے سبز رنگ کی, ٹھیک ہے. یہاں یہ لائن ہے جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں. یہ اس میں حجر اسود نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ والی جو روشنی ہے نا یہ لگی نہیں ہے حتیم میں, سبز جو ہے نا گلوب ہے. تو کبھی کبھی کوئی حاجی ہمارے جو سادہ ہے نا غلطی کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ والی لائٹ ہے. یہ بھی نظر آ رہی تھی نا, اسپیشلی رات کو بڑی نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس کا طواف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ڈیکوریشن والے گلوب ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ حتیم کے اوپر لگے ہیں. اچھا, جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ طواف کے لیے بڑھیں گے آگے تو آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور 3 عمل آپ نے کرنے ہیں. تلبیہ کہنا بند کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. اپنے جو اوپر والی چادر ہے احرام کی اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے آپ اپنے اوپر لے لیں گے, ٹھیک ہے جی. وہ استباع ہو جائے گا, جیسے یہ اگلی والی تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حالت استباع میں آپ آ جائیں گے, اس طرح سے آپ کی ہو جائے گی. یہ نیچے سے گھما کے چادر آپ لیتے ہیں تو دایاں کندھا جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے.
یہ والا آپ کریں گے اور طواف کی نیت کریں گے. یہ 3 عمل آپ کے پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. استباع اس طرح سے ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب آپ حجر اسود کے سامنے چلے جاتے ہیں تو آپ استقبال حجر اسود کریں گے، جیسے تکبیر کہتے ہیں دوسرا سامنے سے بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آپ اسلام سے نارمل ہائٹ پہ اپنے بازو کر کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے تو آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حجر اسود کو دیکھتے ہوئے آپ چل پڑیں گے، اسی وقت رخ میں سارے لوگ چل رہے ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہیں گے. یہ آپ کو تھوڑا سا تصویر کے ذریعے سے میں سمجھا دیتا ہوں. یہاں سے آپ کا یہ طواف شروع ہو جائے گا اس رکن سے. یہ اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے. کوشش کریں اگر رش ہو مطاف میں تو اپنی فیملی کو، مسورات کو، خود بھی تھوڑا سا جو باہر والا طواف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو آسانی رہے گی، رش زیادہ نہیں ہوگا. جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ چکر ختم کر رہے ہوں گے، رکن یمانی کو کراس کریں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن پاک میں اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے وہ اگر آپ پڑھیں قرآن پاک میں، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کا حصہ ان سے دنیا میں مانگ لیتے ہیں، لیکن صحیح جو مومن ہے، جس کو اللہ سے تعلق ہے، جو سمجھدار ہے، وہ یہ مانگتا ہے کہ آخرت کا بھی احسن اور دنیا کا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ سوچ کے مانگنا ہے کہ یا اللہ میں ہر وقت دنیا نہیں مانگتا رہتا، میں آپ سے دونوں چاہتا ہوں، دنیا میں بھی خوشحالی، عزت، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے اعلیٰ ترین مقام. اچھا، طواف کے پھر اسی طرح جیسے عمرے کے فرض ہیں تو طواف کے بھی ہیں. اچھا، طواف میں جو ہے وہ نیت کرنا، نیت آپ نے کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. 4 چکر فرض ہیں اور 3 واجب ہیں، کل 7 ہیں. اسی لیے اگر پہلے 4 میں مکمل ہونے سے پہلے آپ کو واش روم وغیرہ جانا پڑ جائے یا بریک ہو جائے تو نئے سرے سے طواف کرتے ہیں. لیکن اگر 4 مکمل ہو گئے ہیں اور کسی جائز حاجت کے لیے آپ کو طواف چھوڑنا پڑے تو آپ چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے اسی چکر سے شروع کر لیتے ہیں جہاں چھوڑا. فرض نماز کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ جب فرض نماز وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، جس حالت میں جہاں پہ ہوں گے وہیں سے شروع کر دیں گے. واجبات میں وضو، سطر کا ڈھانپنا، حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا. اچھا، اس میں نا یہ سطر ڈھانپنے والا بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں ہمارے جو بھائی ہیں، مرد حضرات جو ہیں، برائے مہربانی اپنا خیال رکھیں. گرمی لگ رہی ہو، پسینہ آ رہا ہو، جو مرضی ہو، دیکھا دیکھی آپ نے اپنی چادر کو اکٹھا نہیں کرنا اوپر والی. جب آپ اوپر والی چادر اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کی ناف نظر آنا شروع ہوتا ہے، نیچے والی چادر بھی چلی جاتی ہے تو آپ کا سطر جو ہے وہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. کوئی لمبا اتنا کام نہیں ہے، اتنا سعادت والا کام ہے، اس میں اتنی مشقت جو ہے وہ اٹھانی چاہیے. اچھی چادریں لے کے جائیں تولیے والی، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، ہم ایک تو یہ کہ ابایا وہاں پہ پاکستان میں ہم کم پہنتے ہیں نارمل حالات میں نا، تو وہ ادھر اکثر ہماری خواتین کی وجہ سے، بلکہ سعودیہ نے اب سختی کی ہے کہ لازمی ابایا پہن کے حرم میں جائیں. ٹھیک ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں. اور دوسرا یہ کہ آپ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو باقی ملکوں کی عرب خواتین ہیں، یا تو انہوں نے یہ بڑا کلوز اس کو کیا ہوتا ہے یہاں پہ نا، اور یہاں سے ایک ڈوری ہوتی ہے جو انگلی میں چلی جاتی ہے، تو وہ جب بھی آپ کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ اپنا کپڑا ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے یہ کلائی سے نیچے نہیں جاتا. تو خواتین کا جو سطر ہے وہ کلائی تک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے. اور دوسرا جو خواتین اپنے بال ڈھانپنے کے لیے اسکارف پہنتی ہیں، وہ اسکارف آپ نے جب بھی سر کا مسح کرنا ہے تو اپنے خواتین والے واش روم میں ہوں گے نا، یا کمرے میں ہوں گے یا حرم میں بھی ہوں گے تو خواتین مستورات والے واش روم میں ہوں گے، تو وہ آپ نے کھول کے اندر سے مسح کرنا ہے. خواتین وہ کھولتی نہیں ہے، مسح نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جن بزرگ حضرات کو یا خواتین کو واش روم کا ہے مسئلہ ہوتا ہے، ایج ہے، تو اب حرم کا یہ جو مطاف ہے اسی کے اندر نیچے آخر میں چند ایک انہوں نے اچھے چھوٹے واش روم بھی بنا دیے، اسپیشلی وضو خانے کے طور پہ وہ استعمال ہوتے ہیں. تو آپ اپنا وضو تازہ کر سکتے ہیں. پھر اگر مین حرم میں ہو تو ایک کپ جو ہے زمزم والا
वो या उससे भी कम में लोग वहाँ पे वजू कर लेते हैं अरब जो है। तो आपको भी अगर मजबूरी हो जुमे वाले दिन या किसी ऐसे मौके पे, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, दौरान तवाफ काबे का बाईं तरफ होना, हदीन के बाहर से चक्कर लगाना, 7 चक्कर पूरे करना, तवाफ के बाद 2 रकअत वाजिबुल तवाफ किया आपने, इस तवाफ में भी पढ़ने हैं और जो नफली तवाफ किया करेंगे उसके भी पढ़ने हैं। मकरूह टाइम में ना पढ़ें, उसके बाद में पढ़ने। अच्छा जी, तवाफ की सुन्नत मुबारका जो है इस्तबा करना, पहले 3 चक्रों में रमल करना। रमल का पता है आपको सबको, पहलवान की तरह जो करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर रश होता है तो रश में बेशक ना करें, थोड़ी सी जगह खुली जगह मिल जाए वहाँ कर लें। ज़हन में होगा इंशाअल्लाह ताला सुन्नत मुबारका पूरी हो जाएगी, क्योंकि मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है। इसकी रूह का पता होना चाहिए कि उस वक्त सहाबा कराम को लोग कहते थे ये कमज़ोर हो गए मदीना में जाके ना, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा स्टाइल दिखाएं, तो वो आपने स्टाइल दिखाना है, तो पूरा वो नहीं करना कि किसी को खूनी लग जाए, ठीक है, क्योंकि सारे बहन भाई वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सारे तवाफ इकट्ठा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आखिरी चक्रों में रमल ना करना। अगर भूल जाए, पहले 3 में अगर याद ना रहे, पहले 3 में जितनों में याद रहे जाए कर लें, लेकिन उसकी कज़ा नहीं करनी आखिरी 4 में, समझ गए, क्योंकि 4 में ना करना सुन्नत मुबारका। बिल्कुल खड़े होके इरादतन जो है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चेहरा करके या पुश करके नहीं होना, उसी चक्कर में रहना है सामने, ठीक है, अपनी नज़र रखनी है। इस्लाम के टाइम पे आपने हजर असवद की तरफ मुंह करना है, इस्लाम करना और फिर चल पड़ना है। ये लोग मोहब्बत की इद्दत में आपको नजर आ रहे होंगे हर वक्त ना, खाना काबा के साथ गप्पे मारते हुए जा रहे होते हैं ना, प्यार करते जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या असल में हमारा खाना काबा के साथ ताल्लुक है कि नहीं है? खाना काबा के साथ नहीं है हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक है। खाना काबा अल्लाह ने जगह बताई है, पॉइंट बताया है, इसलिए अल्लाह ने उसको बरकत वाला, रहमत वाली जगह बना दी है। जैसे हमारी मस्जिदें होती है, देखा ना, मस्जिद बनने से पहले तो ज़मीन आम होती है ना, लेकिन अल्लाह का घर बन जाता है तो अल्लाह की निस्बत से वो मोतबर हो जाती है। तो खाना काबा जो है वो अल्लाह के कहने पे मोतबर है। खाना काबा की ज़ाती जो है वो अल्लाह की ज़ात के बगैर की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए ये जगह ज़रूर है, अल्लाह ने सबसे पुरानी मस्जिद को अपना काबे के तौर पे सिलेक्ट किया है, लेकिन असल में हमारा राब्ता किससे होना है? अल्लाह से होना है। और ये जो तवाफ का टाइम है ना, ये ऐसे ही होगा भाइयों कि जैसे कॉल मिली हुई है टेलीफोन। तो आपको पता है, अगर बंदा खाना खा रहा हो ना, दूसरी साइड वाला कहता है यार तू खाना खा ले, फिर मैं बाद में बात कर लूँ, या कोई तवज्जो ना दे रहा हो ना, तो मुँह हाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी बात सही नहीं सुनी जा रही। तो ये ज़हन में रखना कि ये राब्ता आपका तवाफ शुरू अल्लाह के साथ राब्ता शुरू। इसलिए आम तौर पे नफली तवाफ जो है हम तो ऊपर बड़े लंबे वाला करते हैं, रश ना हो, ताकि आराम सुकून से आप अल्लाह से सारी बातें कर सकें। तो नीचे जो है आपने बाकी कामों में बिजी नहीं हो जाना, अल्लाह के साथ कॉल जो है वो पक्की बनानी। अच्छा, हजर असवद के 9 इस्तेलाम होते हैं, 8 आपके तवाफ में हो जाएंगे, 1 आप जब सही के लिए जा रहे होंगे उसको जाते हुए आपने कर लेना है। जहाँ से भी आपको खाना काबा नजर आए, पहले भी नजर आ जाएगा, जब आप सही की तरफ जा रहे होंगे तो उस रैंप के ऊपर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आगे आएगी, वहाँ से भी खाना काबा नजर आता है, दोबारा फिर कर लेते हैं। तो 9 इस्तेलाम जो है वो आपने सुनते मुबारका मुताबिक करना है। रुकने ईमानी को छूना जो है नॉर्मल सुनते मुबारका में है, लेकिन आजकल वहाँ खुशबू लगी होती है, रश होता है, तो इसलिए हमें अभी छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उन्होंने वो लगाया होता है इतर वगैरह। रुकने ईमानी और रुकने हजर असवद के दरमियान में मखसूस दुआ पढ़ना, जो मसनून दुआ हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, जायज़ वक्फा, शरई उज़्र से वक्फा कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी बात हो जिसका आपके अमल से ताल्लुक़ हो वो कर सकते हैं, दुनियादारी वाली कोई बात नहीं करनी, वरना लोग कई दफ़ा उधर बिजनेस भी डिस्कस करने लग जाते हैं, कॉल आ जाए ना, तो ये अल्लाह माफ़ी से बचना है। दुआएं, मेरी आपको मशवरा ये है कि अपनी ज़ुबान में अपने दिल से अपनी बातें अल्लाह से करते हैं, जो सारी ज़िंदगी करने की हसरत होती है वो इसमें पूरी करते हैं। ख़वातीन जो है एहराम की हालत के अलावा निकाब करें वहाँ पे नॉर्मल जो तवाफ़ होते हैं उसमें, ठीक है। दौरान ममनुआत जो है उसमें दौरान तवाफ़ हतीम के अंदर से नहीं गुजरना, क्योंकि वो खाना काबा का हिस्सा है। बेफ़ायदा कलाम ना करें, वज़ू के बगैर तवाफ़ ना करें। इसमें एक हिकमत भी है, अगर आपको फील हो रहा है ना कि मुझे 10, 15, 20 मिनट बाद वाशरूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो ये हमारे दीन में ना असल में हर चीज़ की हिकमत है, वो हमारे लिए। तो फिर ताज़ा वज़ू करके जाएँ, वाशरूम से होके जाएँ, बाहर खुले वाशरूम में बेताशा, ठीक है, उससे आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होती, वरना अंदर आप फंस जाएंगे फिर
پھر واش روم کا پریشر ہوگا, پریشانی ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے جو بھی عبادت کریں فریش ہو کے کریں. تھوڑا سا بھی فیل ہو کہ میں آدھا گھنٹہ اور یا گھنٹہ نہیں گزار سکتا, فوراً واش روم سے فریش ہو کے جائیں تاکہ آپ کی صحت بھی وہاں پہ خراب نہ ہو. خواتین جو ہے اشتباہ اور رمل نہیں کرتی. خواتین کا سطر بشمول سر کے بال ڈھکے ہوئے نہ ہونا یہ ممنوعات میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو وہاں پہ نفل آپ نے پڑھنے پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں گے. یہ واجب الطواف ہوتے ہیں 2 رکعت جو ہے. اچھا, اس میں آپ کو نظر آئیں گے لوگ نا طواف کے درمیان میں نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں. آپ نے برائے مہربانی ایسے نہیں کرنا. جہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور مقام ابراہیم ہے, اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے آخر میں جا کے نا جگہ کافی ہوتی ہے اویلیبل. آرام سکون سے وہاں جائیں, وہاں پہ لوگ نفل پڑھ رہتے ہیں, وہاں پڑھیں. اس کے ساتھ ہی راستہ ہے جو کہ صحیح کے لیے جا رہا ہے, سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے. وہیں پہ زمزم بھی سارا اویلیبل ہوتا ہے, وہاں پہ زمزم پئیں. ٹھنڈا زمزم نہ پئیں, گرم پی لیں یا مکس کر کے پئیں. ٹھیک ہے. اگر جن کو سادہ پانی نہیں اچھا لگتا تو مکس کر لیں, لیکن پورا ٹھنڈا نہ پئیں, اس سے آپ کے گلے خراب ہوتے ہیں. یہ چمٹ کا بھی دعا نہیں پڑھیں گے, اسی لائن میں پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. زمزم پئیں گے انشاءاللہ کھول کے, اور یہ دعائے پاک کریں گے زمزم کی جو ہے, اے اللہ پاک میں تجھ سے نفع رساں علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں. ویسے بھی جو بھی زمزم پیتے ہوئے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ اس طرح سے ناٹ کولڈ لکھا ہوتا ہے پانی کے اوپر نا, یہ نارمل پانی ہوتا ہے, اور باقی جو سادہ والے ہوتے ہیں ان میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. انشاءاللہ طواف مکمل ہونے کے بعد آپ صحیح کا یہ راستہ مارک ہوا ہے وہ آپ جائیں گے. اس میں جو نارمل گراؤنڈ فلور ہے نا صحیح کا, اس میں وہ ابھی تک وہ پہاڑی ہے نا صفا مروہ کی, تو اس کی جو سلوپ ہے اس کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے نا راستہ, وہ ٹکیاں سی لگی ہوتی ہیں تو وہ بنی ہوتی ہیں. اچھا, جو بزرگ ہیں جنہوں نے یا ویل چیئر پہ طواف کرنا ہے, ان کے ساتھ والے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ یہ 7 چکروں میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی نا, تو وہ آپ نے ایز اے فیملی مشورہ کر لینا ہے. ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یا تو ویل چیئر لے کے کریں, وہاں سے مل جاتی ہے, یا آپ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں. وہ جو ہے نا وہ فلیٹ ہے, اس میں وہ اونچے نیچے والا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تک آپ تھک چکے ہوں گے سفر میں طواف کر کے, وقت گزر رہا ہوتا ہے نا, جگہ جگہ بیٹھنا بھی پڑتا ہے, رکنا بھی پڑتا ہے. تو آپ اگر اس فلور پہ چلے جائیں گے فرسٹ سیکنڈ پہ, تو وہ پلین ہوگا. اس کے لیے ایلیویٹر ہے, کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو راستہ بتا دیں گے, وہاں پہ آپ کا آسانی سے صحیح جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ راستہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آخری مومنٹ بھی اگر آپ کو یاد آ جائے, تو جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس طرح سے خانہ کعبہ اوپر سے نظر آتا ہے. یہ ہم نے خود ہی ادھر تصویر بنائی ہے, یہاں پہ بھی آپ نواں سلام کر سکتے ہیں. یہ آپ صفا پہ آ جائیں گے, صفا پہ پہنچ کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی صفا مروہ کرنا ہمارا کون سا واجب ہے؟ 2 میں سے پہلا واجب ہے. 2 رکن ہمارے ہو گئے, 2 واجب میں سے یہ ہمارا پہلا واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ لازمی کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا. اچھا, یہ جب آپ انشاءاللہ آئیں گے, یہ دعائے مبارکہ پڑھتے ہوئے جیسے اللہ نے کہا, جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں, یہ دعا مانگیں گے آپ. ٹھیک ہے جی, یہاں سے شروع کریں گے, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور پھر شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ ایسے آپ کا صفا سے مروہ کی طرف ایک چکر ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں پورا راؤنڈ لگا کے ایک نہیں ہوتا, ایک طرف کا کریں گے تو ایک ہوگا. ٹھیک ہے جی, واپس آ جائیں گے تو 2 پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, صفا پہ جب واپس آ جائیں گے تو 2 چکر پورے ہو جائیں گے اس طرح سے. اچھا, اس کے بعد یہ جو سبز لائٹیں آئیں گی جہاں پہ, یہاں پہ مرد حضرات جو ہے وہ اپنی صحت کے مطابق, اپنی توفیق کے مطابق تیز چلیں, دوڑیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے خواتین کو ساتھ ملا لیں. خواتین اس جگہ پہ نہیں دوڑیں گی, سنت جو ہے وہ حضرت حاجرہ کی ہے, لیکن مرد پوری کریں گے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صحیح ہے نا, اس کا تھوڑا سا آپ نے نا, ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے, یہ روح بھی ذرا سمجھ کے آنی ہے کہ یہ دیکھو ہم آج کل نا یا تو بالکل ہڈرام ہو گئے ہیں, مسلمان کام نہیں کر رہے نا, ہمارے بچے بھی, اور بڑے مسئلے ہیں بے روزگاری کے, اور یا پھر ہم ناجائز وسائل استعمال کریں ترقی کرنے کے لیے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا ہوا ہے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے کہ اگر وہ دیکھو حضرت اماں ہاجرہ چاہتی تو اللہ کو کہتی کہ میں بیٹھی ہے, آپ کے حکم سے آئی ہوں, میرا بچہ پیاسا ہے. دیکھو بچے کو چھوڑ کے جانا بھی, آج کل مائیں بیچاری جو ہے واش روم نہیں جا سکتی بچہ کمرے میں چھوڑ,
تو انہوں نے یہ 2 پہاڑوں کے چکر لگائے بچے کو بیابان میں چھوڑ کے. تو اللہ نے کوشش کروائی ہے, حجت کروائی ہے, تو پھر زمزم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پہ توکل رکھ کے ہمیں یہ سیکھنا ہے, اپنے واپس آگے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بیٹا جائز کام کے لیے, ایک کام کے لیے 7 چکر. میں بچوں کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ کراتا ہوں, بچوں کو بتاتا ہوں کسی دفتر میں کام کے لیے جانا ہو 7 چکر لگاؤ, نہ پورا ہو پھر چھوڑو. ٹھیک ہے, کوئی کاروبار کر رہے ہو 7 کوششیں کرو, اگر نہیں ہوتی تو پھر چھوڑو. ٹھیک ہے, لیکن وہ پوری ہو جاتی ہیں, 7 کوشش سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ زمزم جو ہے نا, یہ روزگار کی اور رزق کی نشانی ہے نا. علامہ حاجرہ کو ضرورت تھی پانی کی, کھانے پینے کی, تو اللہ نے ان سے یہ صحیح کروائی اور اپنی نعمت دے دی, زمزم دے دیا. دیکھو ابھی تک چل رہا ہے. تو نارمل زندگی میں بھی ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ پہ توکل رکھ کے جائز طریقے سے اگر محنت کی جائے تو ضرور رزق نکل آتا ہے. لیکن ہم دیکھو نہیں کر رہے نا, ابھی مسائل ہیں, مسلمان پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے وہاں سے سیکھ کے آنا ہے. اچھا, یہ صحیح کے دوران استباح نہیں کرنا ہے, یہ جو ہے نا جیسے کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھو بہت زیادہ چادر بھی اٹھائی ہوئی ہے نا, ویسے تو یہ ٹیک ہوئی ہے, لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیسنٹ طریقے سے پوری چادر لی ہو. یہ صحیح کے دوران یہ نہیں کرنا. اس طرح سے آپ کے چکر انشاءاللہ 7 پورے ہو جائیں گے. آپ مروہ پہ چلے جائیں گے, آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا, واجب ادا ہو جائے گا. دوسرا واجب آپ کا جو ہے وہ ہے حلق کروانا, بال کٹوانا. ٹھیک ہے, تو جو باب فار کے اور باب جہاد کے سامنے جو ہے, باب عبدالعزیز کے سامنے جہاد روڈ کے پاس یہ جو ٹاور ہے بڑے والا, اس کے نیچے پوری ایک مارکیٹ ہے حلق کرنے والوں کی نا. ویسے تو آپ عزیزیہ میں بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آسانی ہے کہ ادھر ہی سیدھے جائیں, آرام سے ادھر اپنا حلق کروائیں. حلق کروانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے بخشش کا انعام کا وعدہ کیا ہے. 3 دفعہ آپ نے حلق کرانے والے کو دعا دی, 1 دفعہ آپ نے قصر کرنے والے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پرانے وقتوں میں نشانی ہوتی تھی کہ جو آقا ہوتا تھا نا, تو اس کے غلام کی ٹینٹ ہو کے اس کو ٹھپا لگاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار بھی کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی زینت اتار دی جیسے تو نے حکم دیا, جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا, ہم نے اپنی زینت بال اتار کے تیری غلامی اختیار کر لی. تو یہ غلامی اختیار کرنے کے بعد پھر اس غلامی میں سے بھاگنا نہیں. کون بھاگے گا جی؟ غلامی سے تو زیادہ ہونے کو دل کرتا ہے نا, لیکن اس غلامی سے بھاگنا نہیں ہے واپس آگے, ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, وہ پھر دیکھو نا غلام کو کیسے ڈھونڈتے ہیں. پھر یہ اس غلامی کے بعد پھر پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ احرام کی پھر چادریں بھی اتار دیں گے, آپ کا احرام کی کنڈیشن پوری ہو گئی ہیں, نہائے دھوئیں گے, صاف ہو جائیں گے, ریسٹ کریں, آپ کا الحمدللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.